بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن مجید نازل کیا، اس کتاب کو ایک بابرکت سب سے افضل اعلیٰ کامل مکمل جامع سورہ فاتحہ سے شروع کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد، ثنا، تعریف، قدرت، اپنا مقام اور بندے انسان کی پیدائش کا مقصد بندگی، عبادت اور مسئلہ رسالت پہلی قوموں کا تذکرہ اور اس کے اندر ہدایت مانگنے کی تلقین، دعا سکھائی گئی. یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کہ اے میرے بندو مجھے اس طرح پکارو، مجھ سے اس طرح مانگو. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق، اور ان کی علامات بیان ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اپنی عبادت کا حکم دیا. توحید باری تعالیٰ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کے بعد مسئلہ رسالت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت کا بیان، قرآن مجید کے برحق ہونے، کلام حق ہونے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، اس کا بیان. اس کے بعد اللہ نے خوشخبری دی. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اپنی کتاب قرآن مجید کا، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو. اور صرف ایمان ہی نہیں لاتے، وعمل الصالحات، نیک عمل بھی کرتے، ان کو خوشخبری دے دو جنتوں کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری دے دو ایمان والوں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے مستحق ہیں، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے، جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، تو وہ ایمان کیا ہے اور وہ نیک عمل کیا ہے؟ ایمان کا لغت میں معنی ہوتا ہے تصدیق.